کی بات آتی ہے تو اللہ نے فرمایا کل بفضل اللہ، پہلے فرمایا کل کہہ دیجئے، تو اللہ فرماتا ہے اے بندے تو جس نظام کی طرف آنا چاہتا ہے، تو جس شریعت کی طرف آنا چاہتا ہے، تو جس احکام الہیہ کو قبول کرنا چاہتا ہے، اس سے پوچھو کہ وہ احکام تمہیں دیے کس نے؟ کیا تم نے رب کو دیکھا؟ کیا تم نے رب کو مجھے سنا، مجھے محسوس کیا، مجھے عقل سے جانا، مجھے پہچانا؟ ارے میرے حکم اور شریعت کی طرف آنے والے، مجھے نہ کوئی جان سکا، نہ کوئی پہچان سکا، نہ کوئی میری آواز سنے، نہ کوئی میرا جلوہ کرے، نہ کوئی مجھے محسوس کرے، نہ میں اس کا معقول، نہ میں اس کا مفہوم، نہ کوئی میری براہ راست رب کو تعلق پیدا کر سکے۔ میں تو غیب الغیب ہوں، مجھے تو جانتا بھی کوئی نہ تھا، میرے ہونے کی خبر بھی میرے مصطفیٰ نے، میری شریعت کی خبر بھی میرے مصطفیٰ نے تھی، قرآن کا قرآن ہونا مصطفیٰ نے بتایا، میرے حکم کا نظام ہونا مصطفیٰ نے بتایا۔ ارے جس نے ہر چیز کی بنیاد رکھی، ادھر جھکنے سے گریز کرتے ہو اور ادھر اسے چھوڑ کے میری طرف آنے کی بات کرتے ہو، محبوب بتا دے کہ رسالت کا واسطہ چھوڑ کر توحید کی بات کرنے والے منافق۔ سبحان اللہ۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ توحید سے تمہارا رب کل هو اللہ احد، محبوب فرما دے وہ اللہ ایک ہے، محبوب فرما دے وہ اللہ ایک ہے۔ یہ صورت توحید ہے اور کل کا معنی ہے فرمان ہے۔ اب کل یا ایھا الکافرون بھی کہا، کل اعوذ برب الفلق بھی کہا، کل اعوذ برب الناس بھی کہا، کئی آیات اللہ نے کل سے شروع کی ہیں۔ تو کل کا تو مطلق مطلب یہی ہے کہ کہہ دے، بتا دے، آگے جو مضمون آ رہا ہے اسی کا فرمان ہے۔ تو لفظ کل میں تو توحید نہیں ہے، لفظ کل میں تو توحید کا مضمون نہیں ہے، وہ تو ایک حکم ہے، فرمانا۔ توحید کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ وہ اللہ دوسرے لفظ ہے، وہ یہاں سے توحید شروع ہوگی، وہ اللہ احد ایک ہے، یہاں سے توحید شروع ہوگی۔ اللہ رب العزت نے فرمایا لوگوں میں اپنا لفظ، اپنی توحید کا مضمون دوسرے لفظ سے شروع کر رہا ہوں تو مولا پہلا لفظ کس کا ہے؟ فرمایا پہلا لفظ لفظ رسالت ہے۔ اللہ کسی کو خود فرمائے کہ میں تمہیں حکم دے رہا ہوں یہ لوگوں سے فرما دے، یہ ربط پیدا ہو جائے تو یہ رسالت کہلاتا ہے۔ اللہ کسی بندے پر وحی بھیج دے، اس کا ربط نبوت ہے۔ اللہ کسی کو کہے کہ میں تمہیں حکم دے رہا ہوں یہ لوگوں تک پہنچا دے، یہ تعلق پیدا ہو جائے تو یہ رسالت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کل محبوب میری بات لوگوں سے کہہ دے، یہ فرمانا کہ میری بات لوگوں سے کہہ دے یہ عنوان رسالت ہو گیا۔ تو توحید کا اعلان یہ ہے کہ جو پہلا لفظ رسالت ہے، جو غلامی رسالت میں آئے گا اس کا ربط میری توحید سے قائم ہوگا، جو رسالت سے کترائے گا اس کا ہرگز میری توحید سے ربط قائم ہی نہیں ہو سکتا۔ باری تعالیٰ تیری بات، تو ایک ہے، وہ اللہ احد، تو خود ہی بندوں سے کہہ دے کہ میں ایک ہوں، بول دے بندے تیرے ہیں تو کہہ دے قل هو اللہ احد، میں ایک ہوں۔ یہ بیچ میں کل لانے کی کیا ضرورت؟ یہ حضور علیہ السلام کو کیوں فرمایا جا رہا ہے کہ محبوب آپ فرما دیجئے، خود کہہ دے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا ہاں میری شان نہیں کہ میں بشروں اور انسانوں سے کلام کروں، میں ہر کس و ناقص سے کلام نہیں کرتا، میری شان نہیں میں بشروں انسانوں اور ہر کس و ناقص سے کلام کروں، بات بے شک میری ہے پر میں ان سے کلام نہیں کرتا۔ تو باری تعالیٰ تیرا طریقہ کیا ہے؟ فرمایا جب بھی میں اپنی بات لوگوں تک پہنچانے کا ارادہ کرتا ہوں، کسی کو اپنے اور لوگوں کے درمیان ایک وسیلہ اور واسطہ مقرر کرتا ہوں، وہ میں اس سے اپنی بات کرتا ہوں، وہ لوگوں تک پہنچاتا ہے، میں ڈائریکٹ نہ ہر کس و ناقص سے اپنی بات نہیں کرتا۔ تو باری تعالیٰ یہ حکمت کیوں رکھی؟ یہ حضور کو کیوں فرمایا کہ میں آپ کو حکم دے رہا ہوں یہ فرما دے تاکہ لوگ سمجھ جائیں میں رب ہوں، قادر مطلق ہوں، چاہوں تو کسی سے بھی بلا واسطہ کلام کر سکتا ہوں، میری قدرت پر اور میری طاقت پر کوئی قطعاً نہیں ہے، لیکن میں رب ہو کر واسطہ مصطفیٰ کے بغیر امت سے بات نہیں کرتا، تو امت کو کیسے جرأت ہوئی کہ مصطفیٰ کے بغیر رب سے بات کرتا؟ تو بتانا یہ مقصود ہے، نقطہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ رسالت کے بغیر توحید ایک فلسفہ ہے، رسالت کے بغیر توحید ہی نہیں، جب تک رسالت نہ ہو۔ توحید تو وحدت ہے، لا الہ الا اللہ، فقط لا الہ الا اللہ، یہ توحید، یہ فلسفہ
لیکن جب اس کے ساتھ لگا محمد الرسول اللہ یہ عقیدہ بنا دیا. یہ لا الہ الا اللہ ایک فلسفہ تھا, محمد الرسول اللہ نے اسے نظام بنا دیا, محمد الرسول اللہ نے اسے دین بنا دیا.